بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ سکولز میں بچے بھیجنے کی صورت میں وہ والدہ جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے نارملی کہ والدین اپنے بچوں کو، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا جو کہ میں کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جب میں جاتا ہوں میں وہاں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھی جو خواتین ہیں وہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بچپن میں ہی، ان کے بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی ہوم ورک انہیں کروانا شروع کر دیں، تو ایک چھوٹا بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے اور اسکول سے سیکھ کر آتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ خواتین گھر میں موجود بیٹھی ہوئی سیکھنا شروع کر سکتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو موقع انہیں ملا ہوا ہوتا ہے ہوم ورک کی صورت میں کہ ہوم ورک کرو، میں سے وہ ABC سیکھ کر آ گیا ہے، کسی لفظ کو بولنا کیسے وہ سیکھ کر آ گیا ہے، کوئی میتھ کا کانسیپٹ سیکھ کر آ گیا ہے، تو وہ اگر چھوٹا بچہ وہ کام کر سکتا ہے تو آپ تو بڑے ہیں، آپ تو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ اسے سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس طرح آپ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے جس بچے کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے جس بچے کو سمجھانا ہے کہ تم نے مارکیٹ میں یوں جا کے بیہیو کرنا ہے، تم نے کچھ لکھنا ہے تو یوں کرنا ہے، تم نے حاشیاں یوں لگانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی نہ پڑھے ہوں، آپ چاہے کبھی اسکول ہی نہیں گئے، آپ کا بچہ تو اسکول جا رہا ہے نا۔ تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جب اسکول جانا شروع کر دیں گے، کن معنوں میں اسکول جانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے اسکول میں بستہ لے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ جب واپس آئے گا آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس نے کیا سیکھا، کیسے سیکھا، اس طرح آہستہ آہستہ جب وہی بچہ 5ویں جماعت تک پہنچے گا تو آپ بھی 5ویں جماعت تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اور بچے کے اس کو والدہ خاص طور پر جب پڑھاتی ہے، والد صاحب کو بھی ٹائم اگر ان کے پاس ہے تو پڑھانا چاہیے، لیکن والدہ اگر گھر میں موجود ہے تو میں اس والدہ سے مخاطب ہوں، وہ اپنے بچے کو ساتھ ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اکثر والدہ اس لیے نہیں پڑھا پاتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی اسکول ہی نہیں گئے، آج کے دور کی تعلیم اور ہے، ہمیں تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ ایک لمحے کو یہ سوچ کے دیکھیے کہ اس بچے کو جس چیز کی سمجھ آ رہی ہے اس کی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایک بچے کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے تو وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ اسے اسی طرز پر لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے اسی طرز پر لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ کل پرسوں آپ کو شاید اپنے اس بچے کو بہتر تعلیم دلانے کے لیے نوکری کرنی پڑے، کیونکہ پھر آپ ٹیوٹر کو بلائیں گے، جب آپ ٹیوٹر کو بلائیں گے ظاہر ہے وہ آپ سے پیسے لے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ میں کہیں قریب محلے میں ادھر ادھر جا کے کسی اسکول میں، کسی ادارے میں 4-8 گھنٹے کی نوکری کر کے آؤں، وہاں سے 12-15-20 ہزار کماؤں تاکہ میں اپنے بچے کی فیس بھر سکوں۔ اور اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ ہی پڑھتے چلے گئے تو آپ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جو آپ کے اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کے اٹیچمنٹ کے سٹائلز جو ہوتے ہیں وہ امپروو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کو دوست سمجھ کے آپ کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرتا ہے، وہاں ہونے والی ساری کیفیات معاملات آپ تک پہنچاتا ہے، اور جب وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو آپ اسے ڈیل کرنا سکھاتے ہیں، آپ اسے بات کرنا سکھاتے ہیں، چونکہ آپ تک چیزیں آ رہی ہیں۔ اور جب بھی آپ کے گھر میں کوئی ٹیوٹر آ کر بیٹھتا ہے یا کسی اکیڈمی میں آپ بچے کو بھیجتے ہیں تو وہ تو صرف سلیبس کور کرواتے ہیں، ان کا اس چیز سے تعلق تو نہیں ہوتا جو زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں، اور وہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر انہیں 4 سبجیکٹ پڑھانے، 5 پڑھانے، وہ تو صاحب کورس ہی اپنا کور کروائیں گے۔ ادارے کے اندر بھی زیادہ تر کورس ہی کور کرایا جاتا ہے، تو جو زندگی کا کورس ہے وہ تو صاحب آپ ہی نے کور کروانا ہے۔ وہ ایک ماں کرا سکتی ہے، وہ ایک باپ کرا سکتا ہے، وہ بڑی بہن کرا سکتی ہے، وہ بڑا بھائی کرا سکتا ہے، انہی لوگوں کا کام ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ اور یقین مانیے اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو شاید بہت ساری ہماری بہنیں جو باہر جاب کر رہی ہیں انہیں شاید وہ جاب ہی نہ کرنی پڑے اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے ایکسپوجر کے لیے کر رہی ہیں یا وہ ایک کریئر ہے جس کی گروتھ کے لیے کر رہے ہیں تو کیوں نہ کریں، ضرور انہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو نسل ہے جس نے اس معاشرے میں جا کر اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو صاحب آپ ہی کی ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو آپ لیں گے تو آپ اس کو اور بہتر شہری بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیں گے تو یہ توقع مت رکھیے کہ کوئی آپ کے بچے کی ذمہ داری اتنی لے لے کہ اسے بہتر شہری بنانے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہو۔ وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، وہ آپ نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کا اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ آپ ہی کی ذات کو ہوگا یا آپ ہی کی نسل کو ہوگا، کسی کو تو بعد میں جا کر ہوگا۔ تو مہربانی فرمائیں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ دوسری بات، اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں ضرور کیجیے، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جن والدین کے پاس خاص طور پر وہ کہتے ہیں وقت نہیں ہوتا، تو وہ اگر چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ بھی بہترین وقت ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا۔ جب انہیں آپ لینے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہترین وقت ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا۔ تو اس وقت انہیں ڈانٹنے کی بجائے یا ان کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کرنے کی بجائے انہیں سننا شروع کر دیں۔ جب وہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ کو وہ سٹوری سنائیں گے تو بہت سی چیزیں ہوں گی جو وہ آپ سے چھپا نہیں پائیں گے،
اور اگر آپ ایک انویسٹیگیشن آفیسر بن کے ان سے سوالات کریں گے تو پھر یقیناً وہ پھر کیا سوچیں گے؟ وہ پھر آپ سے بچنا سوچنا شروع کر دیں گے، پھر وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں گے، پھر چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں گی۔ تو آج اور اسی لمحے سے یہ کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے جب اسکول سے واپس آئیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں کہیں تمہارا جو بھی سبق ہے ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں پڑھاتی ہوں، آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، نا بابا، آؤ مل کر پڑھتے ہیں، مل کر سیکھتے ہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو سٹیک ہولڈر کے طور پر آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔